اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من نصی وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، روزے کے اہم مسائل قسط نمبر 3 میں روزے کے کچھ ضروری مسائل آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ اس میں سے بنیادی بات جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ بھول کر کھانے پینے اور بیوی سے ملنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھولے سے اگر کھانا ہو گیا، پینا ہو گیا اور بھول کر بیوی سے مل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح روزے میں خون کا ٹیسٹ کرانا، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن اتنا زیادہ خون نہ نکالا جائے کہ کمزوری غالب آ جائے اور روزہ توڑنے کی نوبت آئے۔ اور آج کل اللہ سب کی حفاظت فرمائے، ایک وائرس چل رہا ہے جس کا نام کرونا وائرس ہے۔ اس کے لیے ناک کے اندر کی رطوبت اور حلق کے اوپر کے حصے کی رطوبت لی جاتی ہے۔ اب جو شخص کرونا کا ٹیسٹ کراتا ہے اس سے بھی روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے۔ اور اسی طرح روزے میں انجیکشن یا ٹیکہ لگانے سے بھی روزے پر اثر نہیں پڑتا، لیکن ایسا انجیکشن جس کی دوا براہ راست دماغ یا معدے تک پہنچتی ہو تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ دوا جو ہے براہ راست دماغ یا معدے تک نہیں پہنچتی بلکہ رگوں کے واسطے سے جاتی ہے، اس وجہ سے اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن بلا عذر گلوکوز نہیں چڑھوانا چاہیے۔ اور ڈائلیسس جس کو گردے کی دھلائی کہتے ہیں، روزے کی حالت میں ڈائلیسس گردے کی دھلائی کے عمل سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح خود بخود اگر خے آ جائے، کسی شخص کو خود اگر خے آ جائے، اگرچہ وہ خے منہ بھر کر کیوں نہ ہو، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی کے منہ میں بلا اختیار مکھی یا مچھر چلا جائے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح دانت سے خون نکل کر پیٹ میں نہ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اس میں سے بھی ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ حالت جنابت میں سحری کھانے کے بعد صبح صادق کے بعد غسل کرنے سے روزے میں فساد نہیں آتا۔ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں ہے، صبح صادق ہو گئی ہے، ابھی غسل نہیں کیا ہے، جنابت ہی کی حالت میں ہے، صبح صادق کے بعد غسل کرنے سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے۔ یہ بنیادی اور اہم مسائل تھے روزے کے متعلق جو آپ کے سامنے رکھے گئے۔ انشاءاللہ بقیہ مسائل آپ کے سامنے، جن چیزوں سے روزہ فاسد ہوتا ہے اور جن چیزوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، وہ بھی دھیرے دھیرے آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحت و عافیت نصیب فرمائے۔ صحت و عافیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ساری امت مسلمہ کا یہ رمضان گزارے۔ آمین۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔